آج ہم کچھ ایسی کہانیاں سنیں گے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا بھروسہ نام کی کوئی چیز باقی ہے بھی یا نہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جہاں محافظ ہی شکاری بن جاتا ہے۔ تو آئیے اسی گہرے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے جب وہ لوگ جن پر ہماری حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے وہی ہماری تباہی کی وجہ بن جائیں۔ اس تلخ حقیقت کو آج ہم 3 سچی کہانیوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری پہلی کہانی زارا کی ہے، ایک 30 سالہ خاتون جس کی زندگی بظاہر بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے اپنے ہی گھر کی 4 دیواری میں اس کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار ہو رہی ہے۔ یہ سارا سلسلہ 9 نومبر کو شروع ہوا جب سعودی عرب میں موجود اس کے شوہر قدیر نے سارا دن اسے فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ زارا گھر سے زیور اور پیسے چوری کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن زارا کے والد کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ اسی دوران پولیس کو ایک گمنام فون کال آتی ہے جو انہیں قریب کے ایک نالے تک لے جاتی ہے جہاں ایک ہولناک سچائی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس کو وہاں کیا ملا؟ زارا کی لاش، لیکن ایک ٹکڑے میں نہیں، اس کی لاش کے ٹکڑے 5 الگ الگ بوریوں میں بند تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اتنی وحشت کے پیچھے آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب تفتیش ہوئی تو ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنی ہی خطرناک وجہ سامنے آئی: حسد۔ زارا کی ساس، جو رشتے میں اس کی خالہ بھی لگتی تھیں، اس بات سے جلتی تھیں کہ اس کا بیٹا زارا سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اور ان کی زندگی اتنی خوشحال کیوں ہے۔ لیکن جو بات اس کیس کو اصل میں دل دہلا دینے والا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جرم میں کون کون شامل تھا۔ مرکزی کردار تھی زارا کی اپنی ساس، اور اس کا ساتھ دیا زارا کی نند اور ساس کے ایک کزن نے، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھی۔ اور ان کی درندگی کی حد دیکھیں۔ زارا کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سر کو چولہے پر رکھ کر جلا دیا، صرف اس لیے تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ وہ اس کا وجود، اس کی پہچان، سب کچھ مٹا دینا چاہتے تھے۔ زارا کی کہانی سے اب ہم چلتے ہیں ایک اور دل خراش داستان کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک 10 سالہ معصوم بچی سارا شریف کی، جس کا محافظ ہی اس کا قاتل بن گیا۔ پولیس کی تفتیش کا آغاز اس جگہ سے ملے ایک خط سے ہوا جس میں سارا کے باپ عرفان نے خود یہ الفاظ لکھے تھے۔ یہ ایک ایسا اعتراف تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس کیس میں ایک بہت ہی عجیب موڑ آیا۔ 8 اگست کو سارا کا باپ، سوتیلی ماں اور چاچا سب اچانک برطانیہ سے پاکستان بھاگ گئے، اور پھر 2 دن بعد باپ نے خود پاکستان سے برطانوی پولیس کو فون کیا، اپنے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ میری بیٹی گھر پر اکیلی ہے، جا کر اسے دیکھیں۔ اسی خط میں باپ نے ایک طرف تو لکھا کہ میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور دوسری طرف لکھا I love you سارا۔ یہ الفاظ اس کے عمل سے بالکل الٹ تھے اور اس کی منافقت کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ پولیس جب گھر پہنچی تو انہیں سارا کی لاش ملی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جو حقیقت بتائی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سارا کے چھوٹے سے جسم پر 75 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پوسٹ مارٹم میں انسانی دانتوں سے کاٹنے کے نشانات بھی ملے جو اس کی سوتیلی ماں کے تھے۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ خالص وحشت تھی۔ اب آتے ہیں ہماری تیسری اور آخری کہانی پر۔ یہ کہانی ہے مائرہ ذوالفقار کی، جو برطانیہ سے قانون کی پڑھائی کر رہی تھیں۔ اس کا پاکستان واپس آ کر کچھ کرنے کا خواب ایک بھیانک خواب میں بدل گیا۔ مائرہ صرف ایک لاء اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس کا ایک خواب تھا۔ وہ پاکستان میں جج بننا چاہتی تھی اور غریب لوگوں کو مفت قانونی مدد دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ مائرہ کی زندگی میں 2 لوگ اہم تھے، ایک ظاہر جدون جس سے وہ محبت کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا تھا۔ دوسرا تھا سعد بٹ، ایک دوست جس نے اسے شادی کے لیے پروپوز کیا، لیکن مائرہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ظاہر کو پسند کرتی تھی۔ لیکن جب ظاہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تو حالات بگڑنے لگے۔ مائرہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں۔ اس نے پولیس کو رپورٹ بھی کیا، لیکن غلطی سے اس کا شک سعد بٹ پر گیا۔ اس نے بار بار مدد مانگی،
लेकिन बदकिस्मती से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और कातिल कौन निकला वही ज़ाहिर जदून। और जब वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसे मायरा पर गुस्सा आता था क्योंकि वो बार बार शादी का कहती थी। सोचें, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी अना एक जानलेवा गुस्से में बदल गई। उसने मायरा के सर में गोली मारी और इस पर भी बस नहीं किया, उसकी लाश पर मजीद गोलियां चलाईं और वहां से भाग गया। ये उसकी बेरहमी की इंतहा थी। तो ये 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन इनमें एक ऐसी चीज मुश्तरक है जो शायद सबसे ज्यादा डराती है। इन तमाम कहानियों में एक सर्द हकीकत छुपी है। ज़ारा को उसकी सास और नन ने मारा, सारा को उसके अपने बाप और सौतेली माँ ने कत्ल किया और मायरा को उसी शख्स ने मारा जिससे वो मोहब्बत करती थी। हर केस में कातिल कोई अजनबी नहीं था, कातिल वो था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, असल डर किससे है? बाहर के अनजान